بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان سراسر نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی نصیحت کی۔ اچھا، لیکن یہاں اللہ نے العصر کا انتخاب کیا ہے، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ عصر وہ وقت ہے جو محدود ہے، جو تیزی سے گزر رہا ہے۔ جیسے ڈھلتی ہوئی شام؟ بالکل، جیسے سحر کا وقت۔ امام رازی نے اپنی تفسیر میں ایک برف فروش کا واقعہ لکھا ہے۔ وہ بازار میں آواز لگا رہا تھا کہ اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ لمحہ بلمحہ پگھلتا جا رہا ہے۔ واہ! انہوں نے کہا کہ میں نے سورۃ العصر کا مفہوم اس برف فروش سے سمجھا۔ وقت بالکل اسی برف کی طرح ہے، ہمارا سرمایہ جو ہر سیکنڈ کم ہو رہا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، یعنی بے شک انسان خسارے میں ہے۔ چاہے کوئی بادشاہ ہو، عالم ہو، امیر ہو، غریب ہو، سب کے سب خسارے میں ہیں۔ لیکن عربی میں خسر یا خسارہ اس نقصان کو کہتے ہیں جس میں آپ کا اصل سرمایہ یعنی راس المال ہی ڈوب جائے۔ آیت انا سے شروع ہوتی ہے، جو عربی میں بات میں شدید تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ پھر لفی خسر میں جو لا ہے وہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ اچھا، الا الذین، یعنی سوائے ان لوگوں کے جو۔ پہلی شرط ہے آمنو، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ یہ تو بنیاد لگتی ہے، یعنی سب کچھ اسی پر کھڑا ہے۔ جی، یہ نقطہ آغاز ہے۔ تفاسیر میں اسے ایک زمین کی مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ اگر کسی کے پاس قابل کاشت زمین یعنی ایمان ہی نہیں ہے تو وہ کتنے ہی اچھے بیج بوئے، کتنی ہی محنت کرے، فصل نہیں اگ سکتی۔ اچھا، ایمان وہ بنیاد ہے جو اعمال کو اللہ کے ہاں قابل قبول بناتی ہے۔ یہ اللہ پر، اس کے رسولوں پر اور سب سے اہم آخرت پر یقین ہے۔ یہ یقین کہ ہماری زندگی کا جو وقت ہم یہاں خرچ کر رہے ہیں اس کا حساب ہونا ہے۔ صحیح۔ تو ایمان کی زمین مل گئی، اب دوسری شرط آتی ہے وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ یہاں مجھے ایک بات بہت دلچسپ لگی جو ذرائع میں بیان ہوئی ہے کہ اعمال صالحہ کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے۔ یہ صرف نماز، روزہ، حج تک محدود نہیں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ صالح عمل ہر وہ کام ہے جو صحیح نیت اور صحیح طریقے سے کیا جائے۔ صحیح نیت اور صحیح طریقہ۔ جی، ایک ذریعے کے مطابق اس کی دو شرائط ہیں۔ ایک، وہ کام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے نہیں، اور دوسرا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ تو اس ہے تیسری شرط ہے وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی۔ یہی اس فارمولے کا انقلابی پہلو ہے۔ یہ انفرادی نجات سے آگے بڑھ کر اجتماعی ذمہ داری کی بات ہو گئی۔ بالکل، یہاں لفظ تواصو بہت اہم ہے۔ یہ وصیت سے نکلا ہے جس میں کسی اہم بات کی بار بار تاکید کی جائے، اور یہ یک طرفہ عمل نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے باہمی طور پر ایک دوسرے کو یاد دلانا۔ میں آپ کو یاد دلاؤں، آپ مجھے یاد دلائیں۔ کس چیز کی؟ الحق کی، سچائی کی۔ جی، الحق کی ہر وہ چیز ہے جو سچ، انصاف اور حقیقت پر مبنی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ خسارے سے بچنا چاہتے ہیں انہیں کیسا معاشرہ بنانا ہوگا جہاں سچائی اور انصاف کو فروغ دیا جائے، جہاں لوگ ایک دوسرے کو صحیح راستے پر قائم رہنے میں مدد کریں۔ یعنی یہ صرف اپنی نماز روزے کی فکر کرنا نہیں ہے، یہ ایک قدم آگے کی بات ہے۔ آپ اکیلے جنت میں نہیں جا سکتے، آپ کو اپنے ساتھ والوں کو بھی لے کر چلنا ہے۔ اور پھر آتی ہے چوتھی اور آخری شرط، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ اس راستے پر چلنے کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے صبر۔ اور ذرائع کے مطابق یہ صبر بھی کئی قسم کا ہے، صرف مشکلات پر برداشت کرنا ہی صبر نہیں ہے۔ جی، تفاسیر میں اس کے 3 پہلو بتائے گئے ہیں۔ ایک، مشکلات اور مصیبتوں پر صبر کرنا۔ دوسرا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں جو مشقت ہوتی ہے اس پر ثابت قدم رہنا، جیسے صبح فجر کے لیے اٹھنا۔ اور تیسرا، گناہوں اور غلط خواہشات سے خود کو بچانے پر صبر کرنا۔ تو تواصو بالصبر کا مطلب ہے کہ معاشرے کے افراد ایک دوسرے کو ان تینوں محاذوں پر ڈٹے رہنے کی ہمت دلائیں۔ تو اگر میں اس کو جوڑوں تو تواصو بالحق ایک مشن ہے، اور تواصو بالصبر اس مشن پر قائم رہنے کی قیمت اور اس کے لیے درکار توانائی ہے۔
دونوں لازم و ملزوم ہے۔ بالکل صحیح، ایک کے بغیر دوسرا ادھورا ہے۔ یہ تو واقعی ایک مکمل پیکج ہے، انفرادی سطح پر ایمان اور عمل، اور اجتماعی سطح پر حق اور صبر کی تلقین۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس چھوٹی سی سورت کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے۔ ہمارے ذرائع میں امام شافعی کا ایک بہت مشہور قول بار بار نقل ہوا ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں صرف یہی ایک سورت نازل کرتا تو یہ تمام انسانیت کے رہنمائی کے لیے کافی ہوتی۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اور اب ان 4 نکات کو سمجھنے کے بعد اس کی وجہ بھی واضح ہو رہی ہے۔ یہ سورت صرف عقیدے کی بات نہیں کرتی، بلکہ ایک فرد اور معاشرے کی کامیابی کا مکمل روڈ میپ دیتی ہے۔ اسی لیے تو اس کی اتنی اہمیت ہے۔ ایک اور بہت دلچسپ روایت جو ہمارے ایک اردو ذریعے میں ملتی ہے وہ صحابہ کرام کے عمل کے بارے میں ہے۔ اچھا؟ روایت ہے کہ جب بھی 2 صحابہ آپس میں ملتے تھے تو وہ اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ان میں سے ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنا نہ دے۔ یہ تو کمال ہے، یعنی یہ ان کے لیے ایک دوسرے سے عہد کی تجدید کی طرح تھا، ایک دوسرے کو یہ 4 نکاتی فارمولا یاد دلانے کی طرح۔ بالکل، جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ دیکھو وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور یہ ہیں وہ اصول جن پر ہمیں قائم رہنا ہے۔ یہ ان کے لیے ایک مستقل یاد دہانی تھی۔ اچھا، ایک اور نکتہ جس کا ذکر ہمارے ذرائع میں ہے وہ نماز عصر سے متعلق ہے۔ سورت کا نام بھی العصر ہے اور دن کی ایک اہم نماز کا نام بھی عصر ہے۔ کیا ان دونوں میں کوئی تعلق ہے؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ ذرائع براہ راست تو کوئی حتمی تعلق بیان نہیں کرتے، لیکن موضوعاتی طور پر ایک گہری مماثلت ضرور نظر آتی ہے۔ وہ کیسے؟ نماز عصر دن کے اس حصے میں پڑھی جاتی ہے جب دن ڈھل رہا ہوتا ہے، کام کاج اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہوتا ہے۔ یہ بالکل وہی تصور ہے جو لفظ عصر کے معنی میں پوشیدہ ہے۔ تو یہ دن کا ایک ایسا موڑ ہے جو غور و فکر کا تقاضا کرتا ہے، اپنے دن کا جائزہ لینے کا وقت، کہ جو وقت گزر گیا وہ کیسا گزرا۔ جی، اور احادیث میں بھی نماز عصر کی بہت زیادہ تاکید ملتی ہے۔ ایک حدیث میں نماز عصر چھوڑنے کو اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کو تباہ کر دینے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ اوہ! تو عصر کے نام سے سورت اور نماز دونوں ہی وقت کے گزرنے کے ایک اہم موڑ پر زور دیتے ہیں۔ ایک ایسا وقت جو دن یا بالآخر زندگی کے ختم ہونے سے پہلے ہمیں اپنی حالت پر غور کرنے اور اسے درست کرنے کی دعوت